Now exhale up. वैसे उठाना आसान है, ये वाला मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम। टुडे पाकिस्तान के साथ मैं हूँ मारी अकबर। नाज़रीन, फिट, स्लिम और स्मार्ट रहना किसकी ख्वाहिश नहीं होती, लेकिन इसके लिए चाहिए कुछ एफ़र्ट्स, और वो एफ़र्ट्स आप और हम खुद ना करें तो उनके लिए होते हैं फ़िटनेस ट्रेनर जो कि सर्टिफ़ाइड होते हैं। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात कराने लाई हूँ तहमीना कोसर से, जो कि इंटरनेशनली सर्टिफ़ाइड फ़िटनेस ट्रेनर हैं। माशाल्लाह से उन्होंने जो है 12 साल हो गए हैं इस फ़ील्ड में और वो काम कर रही हैं। प्लस ये इंटरनेशनली उन्होंने सऊदी अरेबिया और दुबई से भी ट्रेनिंग हासिल की और बहुत सारी सर्टिफिकेशंस की हैं फ़िटनेस में, योगा में, मार्शल आर्ट्स में, ताइक्वांडो में। और आज हम उनसे जानते हैं कि कैसे हम फ़िट रहें, स्पेशली कोरोना के दिनों में कैसे फ़िट रहा जा सकता है, और इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानते हैं कि कैसे वो जो है हर किसी की ख्वाहिश होती है वो टीचर बने, डॉक्टर, इंजीनियर, लेकिन इन्होंने सोचा कि फ़िटनेस एक्सपर्ट बने। तो कैसे ये सफ़र शुरू हुआ, इनसे मिलते हैं और इनसे जानते हैं। नाज़रीन, तहमीना कोसर हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं कि ये जर्नी जो फ़िटनेस ट्रेनर की कैसे स्टार्ट हुई। मैम, अपनी जर्नी के बारे में बताइएगा कि कैसे आपको ख़्याल आया कि आपने एक फ़िटनेस एक्सपर्ट बनना है, तो किस तरह से तमाम जर्नी स्टार्ट हुई फ्रॉम द बिगिनिंग? अस्सलाम वालेकुम पहले तो सबको, और जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कैसे जर्नी स्टार्ट हुई, तो वैसे आई थिंक मुझे कभी अजीब भी लगता है क्योंकि काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि जी अचानक से हम एक्टर बन गए फलाना, लेकिन एक्चुअली ये भी इसी तरह ही है बिकॉज मेरी क्वालिफिकेशन बिल्कुल डिफरेंट है। आई हैव अ बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंसेज एंड मास्टर्स किया हुआ है मैंने, एंड आई वाज वर्किंग इन वर्किंग जॉब एनवायरनमेंट व्हेन आई लॉस्ट वेट बैक इन 2001 व्हेन आई वाज स्टडीइंग। तो उसके बाद एक मेरा थोड़ा सा यानी उसमें रुझान आ गया कि ओके आई हैव लॉस्ट द वेट एंड आई गेन बैक रीगेन बैक माय कॉन्फिडेंस। तो मुझे लगा कि ये इसी तरह ही रहना है मैंने। तो फिर 2008 में व्हेन आई लेफ्ट माय लास्ट जॉब, उसके बाद मैं जिम में जाती थी एक्सरसाइज करने के लिए, और वहाँ पे ट्रेनर बाय चांस छुट्टी पे थी 1-2 दिन, तो मैंने क्योंकि हम सब जैसे गपशप होती है तो मैंने कहा कि ओके लेट्स जस्ट ट्रेन टुगेदर। तो वो मैंने ट्रेनिंग की, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप तो बड़ी फिट हैं और ये वो, तो आप ट्रेनर क्यों नहीं बनती? तो मैंने कहा भाई मुझे तो एबीसी भी नहीं आती ट्रेनर की, मैं तो सिर्फ एक्सरसाइज। तो दिस इज हाउ इट स्टार्टेड। तो आई स्टार्टेड वर्किंग विद देम। सिर्फ 1-2 क्लासेस में उस टाइम पे एरोबिक्स कराती थी, और उसके बाद फिर वो थोड़ा सा पैशन डेवलप हुआ कि आई कैन डू दिस। और फिर आई जॉइंड अ प्रॉपर जिम एंड आई गॉट द बेसिक क्वालिफिकेशन जो आपकी फिटनेस की यानी जिम ट्रेनर की क्वालिफिकेशन होती है। इस तरह से करके और फिर एक लॉन्ग जर्नी है। मैम, माशाल्लाह से आपने इंटरनेशनल ये जो है सर्टिफिकेशन हासिल की। अपनी सर्टिफिकेशंस के बारे में बताइएगा, और वो सर्टिफिकेशंस क्या होती हैं, ये भी बताइएगा। एक्चुअली सर्टिफिकेशंस का ये होता है कि जैसे आप कोई भी, जैसे आप टीचर्स का भी आप देखें कि आप एक कोई भी किसी छोटे बच्चों की भी जो टीचर है उसको भी आजकल ये कहा जाता है कि वो बीएड करे या चीज़ें करे। इसी तरह से फिटनेस की भी होती है। फिटनेस की इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप एक ह्यूमन बॉडी के साथ प्ले कर रहे हैं, ठीक है? अब मिसाल के तौर पर अगर आप हैं और उसके साथ मैं हूँ और हमारी 4 और सहेलियाँ हैं, तो हर किसी की बॉडी डिफरेंट है, हर किसी की एज डिफरेंट है, हर किसी के जीन्स डिफरेंट हैं, और उसके साथ-साथ जो है हमारा लाइफ़स्टाइल भी डिफरेंट है। उसमें फिर ये होता है कि जब आपको एक बेसिक एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, जैसे अब डॉक्टर्स को मेडिकल में पढ़ाया जाता है, इसी तरह से हमें भी पढ़ाया जाता है। ऑल्दो कि हमें मेडिसिन्स का नहीं बताते, लेकिन हमें बेसिक एनाटॉमी का बताते हैं कि आपकी कौन-सी बोन्स हैं, आपके कितने मसल्स हैं बॉडी में, और कौन-सी मूवमेंट आप किस यानी बॉडी पार्ट के साथ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें हमारी ट्रेनिंग्स में बताई जाती हैं। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता होंगी, तो जैसे अक्सर आपने सुना होगा कि फ़लाँ बंदे को शोल्डर की इंजरी हो गई, फ़लाँ की नी की इंजरी हो गई, तो वो ऐसे ही है कि नीम हकीम वबाले जान। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली लोग अब इस चीज़ का ख़्याल नहीं करते। वो कोई भी ट्रेनर है जिसने सिक्स पैक बनाए या बड़ी बॉडी बनाई, तो वो समझते हैं कि ये लड़की या ये लड़का ट्रेनर है। अ, उसमें सिर्फ़ होता ही है, ठीक है, कि अगर उस बंदे या बंदी ने मेहनत करके खुद अपनी फ़िज़ीक तो बना ली है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो जो चीज़ उस पे फ़र्क पड़ा है वो उस दूसरे बंदे पे भी पड़े। तो इसलिए ये लोगों को ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप जब ट्रेनर के साथ मेल या फीमेल ट्रेनिंग करते हैं, उनकी बेसिक क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, तब करें। और उसमें जैसे पर्सनल ट्रेनिंग अगर आप करा रहे हैं, जैसे हम 101 सेशन कराते हैं, तो उसको कहते हैं पीटी, आम ज़बान में हम एक एब्रिविएशन यूज़ करते हैं, उसको पर्सनल ट्रेनिंग की सर्टिफ़िकेशन होती है जिसको आप कहते हैं लेवल 3। लेवल 2 जो ट्रेनिंग होती है वो होती है बेसिक जिम ट्रेनर की।
جو آپ جیسے جم میں جاتی ہیں آپ کہتی ہیں جی مجھے یہ ٹریڈ مل کیسے یوز کرنی ہے، تو وہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اس مشین کو کیسے یوز کرنا ہے، اپنی ہائٹ کے حساب کو اس کو کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے، وہ ہوتی ہے لیول 2 کی ٹریننگ۔ اور اگر آپ گروپ کلاسز اگر ٹیچ کر رہی ہیں، جیسے ہم لوگ یہاں پہ یوگا یا پلاٹیز یا کوئی بھی چیز ہم ٹرین کرتے ہیں، اس کو پھر ہم کہتے ہیں جلد سرٹیفکیشن، جو کہ میں نے باہر سے کی ہے، اس کو کہتے ہیں گروپ ایکسرسائز لیڈر۔ وہ آپ کی ایک ٹریننگ ہوتی ہے جس کے بعد یو آر کوالیفائڈ ٹو ایکچولی ڈیزائن اینڈ ٹیچ دا کلاسز۔ اچھا میم ہمیں بتائیے گا کہ جو آپ نے انٹرنیشنل سرٹیفکیشنس کی ہیں، اچھا یہ کتنا اسکوپ ہے پاکستان میں، اور آپ نے انٹرنیشنلی جو آپ کا ایکسپوجر رہا دبئی اور سعودی عربیہ میں، اس کے حوالے سے بھی بتائیے گا؟ آ، پاکستان میں تو ویسے انفارچونیٹلی مجھ سے بہت سارے لوگ ناراض بھی ہوں گے، لیکن یہاں کوئی بادر نہیں کرتا۔ آ، باہر کا اگر آپ کو میں بتاؤں، میں نے مڈل ایسٹ میں کام کیا ہے، آئی ورکڈ ان دبئی اینڈ سعودی عربیہ۔ لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو وہ اگر باہر سے یعنی کسی بھی کنٹری سے وہ کسی ٹرینر کو ہائر کریں گے تو دے ول ناٹ ہائر یو انٹل انلیس یو ڈونٹ ہیو دا انٹرنیشنل سرٹیفکیشن، ٹھیک ہے؟ وہ کبھی بھی آپ کو ہائر نہیں کریں گے، آیا کہ آپ جم ٹرینر ہیں یا پرسنل ٹرینر ہیں یا گروپ کلاسز کے انسٹرکٹر ہیں۔ اس کے علاوہ باہر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک سرٹیفکیشن ہے جو آپ نے آن لائن کی یا پھر آپ نے فزیکلی یعنی ایگزام دے کے کی ہے، اگر فار ایگزامپل میں نے کوئی آن لائن سرٹیفکیشن کی ہے تو وہ آپ کو کہتے ہیں کہ اوکے ناؤ یو ہیو ٹو گیو اے پریکٹیکل ایگزام، جس کو کہتے ہیں ریپس۔ ریپس کا ایک سینٹر ہے باہر مڈل ایسٹ میں، دبئی میں، وچ از یو کے سرٹیفائڈ۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ایک ایگزام لیتے ہیں، تھیوریٹیکل اینڈ پریکٹیکل۔ اس کے بعد وہ آپ کو جیسے ایک ڈرائیونگ لائسنس ملتا ہے، وہ آپ کو لائسنس دے دیتے ہیں کہ یہ بندی یا بندہ ناؤ دے آر کوالیفائڈ ٹو ایکچولی ٹیچ پرسنل ٹریننگ اور کلاسز۔ پاکستان میں یہ ہے کہ جیسے میں اتنے عرصے سے کام کر رہی ہوں پاکستان میں، بس لوگوں کو یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ یہ پرسنل ٹرینر ہے، اس کی اپنی فزیک اچھی ہے تو کہ یہ پرسنل ٹرینر ہے۔ ہارڈلی میرے خیال ہے کہ اگر 100 میں سے شاید 10% لوگوں نے جن کا باہر کا ایکسپوجر ہوگا انہوں نے مجھ سے پوچھا ہوگا کہ آر یو سرٹیفائڈ، آر یو انٹرنیشنلی سرٹیفائڈ یا سرٹیفائڈ۔ ادروائز موسٹلی لوگ جو ہے نا دے ڈونٹ ایون بودا، وہ بس کہتے ہیں جی ٹریننگ کرنی ہے۔ اچھا، ہمیں یہ بتائیے گا میم کہ ظاہر ہے کووڈ-19 آیا، لوگ جو ہے گھروں پہ ہیں اور کھاتے بہت ہیں، اور چلنا پھرنا کام کرنا ظاہر ہے، اسکولس بند ہیں، آفس سے جو ہے ورک فرام ہوم چل رہا ہے، تو اس صورتحال میں کیسے فٹ رہا جائے، اور فٹنس کا جو ہے ڈائٹ سے جو ہے کیا ریلیشن؟ سب سے پہلے چیز تو کووڈ اوبویسلی پچھلے 8 مہینے آئی تھنک ہو گئے ہیں کووڈ سٹارٹ ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک تو میں نے خیر ہمیشہ لوگوں کو یہ کہا کہ کووڈ ہیو ٹاٹ اس سو مینی گڈ تھنگس ٹو۔ ایک کووڈ نے ہمیں یہ سکھایا کہ جو ہم سمجھتے تھے کہ ہم باہر نہیں جائیں گے تو کام نہیں کر سکتے، وہ چیز کمپلیٹلی رانگ تھی۔ دوسری چیز یہ تھی کہ لوگوں کی اسکلز ڈیولپ ہوئی ہیں کہ ہاؤ ٹو میک منی۔ اب آن لائن شاپنگ کا کتنا کانسیپٹ شروع ہو گیا چیزیں۔ تیسری چیز ہے کہ جو لوگوں نے کروڑوں کے جم بنائے ہوئے تھے اور ان کو لگتا تھا کہ جم جائیں گے ہی تو پتلے ہوں گے، تو وہ بھی چیز ختم ہوگی بیکاز پیپل آر ٹریننگ آن لائن۔ خیر پاکستان میں ابھی یہ کانسیپٹ آیا ہے، باہر کے ملکوں میں بہت عرصے سے ہے۔ کووڈ میں ہوا کیا ایکچولی کہ لوگوں نے گھر میں کھانے بنا بنا کے نا وہ ایک چھٹی منائی کہ اب اگر مثال کوئی کسی کو 1500 کیلری چاہیے تھیں جو کہ تھوڑا بہت کام کر رہا تھا، اب تو وہ گھر پہ بیٹھ گیا، وہ کہیں جا نہیں رہا، اور اس نے 1500 کے بجائے 3,000 کیلریز لیں۔ اب اگر ایک گاڑی میں آپ اتنا ہی فیول ڈالیں گے نا جتنا اس کی مائلیج ہوگی، جتنا اس نے چلنا ہے، اس میں زیادہ ٹھونسے گا تو کیا ہوگا؟ آئل گرے گا۔ یہاں پہ بھی باڈی کا ایک سسٹم ہے، آپ نے اس کو ایکسٹرا دے دیا، لیکن صرف یہاں ڈفرینٹ یہ ہے کہ آپ کی باڈی سٹور کر رہی ہے، وہ پھینک تو نہیں رہی لیکن وہ سٹور کر رہی ہے، اور پھر وہ سٹور کرتے کرتے لوگوں نے کہا او جی ویٹ بڑھ گیا۔ تو نہیں، دس واز رانگ۔ اس لیے مجھے لگتا تھا جو میں نے تھوڑی سی ٹریننگز کرائیں بھی اور اپنے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کے تھرو بھی میں نے لوگوں کو بتایا کہ آپ پلیز اس چیز کو نہ سمجھیں کہ آپ کے پاس یعنی جم نہیں ہے تو آپ فٹ نہیں رہ سکتے۔ آپ اپنے گھر کے اندر بھی لائک سیڑھیاں چڑھیں، اسکپ روپ لے لیں۔ اب جیسے میرے گھر میں آپ دیکھیں گے میں نے ویٹس رکھے ہوئے ہیں، آپ صرف ایک چھوٹے سے کونے کے اندر آپ 30 منٹس کا ورک آؤٹ کریں اینڈ یو کین اسٹے فٹ۔ اچھا میم ہمیں یہ بتائیے گا، ماشاء اللہ یو ہیو اے سن، اور ایک ظاہر ماں ہیں آپ بھی، اور پھر بھی اتنی سلم اسمارٹ رہتی ہیں۔ اگر ہم پاکستانی اسپیشلی پاکستانی خواتین کی بات کریں تو وہ جو ہے ماں بننے کے بعد تو وہ اپنی جو ہے باڈی کا ستیہ ناش کر دیتی ہیں، اور خیال نہیں رکھتی کہ بس بچہ ہے اب نہیں ہوتا ٹیک کیئر۔ تو اس حوالے سے ماؤں کو کیسے موٹیویٹ کریں گی؟ اور جو ہے تہمینہ جو ہے ہمارے لیے ایگزامپل ہیں کہ کیسے جو ہے ایک بیٹا ہونے کے باوجود کیسے سلم اسمارٹ رہتی ہیں۔ میں ویسے آپ کو یہ چیز بتاؤں، میں ماؤں کو اپریشیٹ کرتی ہوں، ان کے ہارڈ ورک کو، ایز اے مدر بھی میں اپریشیٹ کرتی ہوں۔ مجھے اور میرا کام بھی زیادہ تر خواتین کے ساتھ ہے، تو مجھے پتہ ہے کہ کتنی ہارڈ شپ ہوتی ہے ان کے لیے، فیملی پریشر ہوتا ہے، ان کی بچوں کی ایک جو مطلب جیسے میرا ایک بیٹا ہے تو وہ مجھے اتنا تنگ کرتا ہے، تو جن کے 3-4 بچے ہیں ان کو تنگ ہوتے ہیں۔ لیکن خواتین سے میرا ہمیشہ سے گلہ رہا
اور وہ گلا میرا اس لیے رہا کہ میرے پاس کافی بچیاں آتی ہیں جو مجھے کہتی ہیں ٹھیک ہے نا کہ ہم نے شادی کرنی ہے تو ویٹ لوز کرنا ہے, ٹھیک ہے, 5 کلو 10 کلو جو بھی ہے. جب ان کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ان کا گول ختم ہو جاتا ہے, یعنی مشن اکمپلش ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ شادی کرنے کے لیے تھا, وہ مشن اکمپلش ہو گیا, اس کے بعد وہ نارمل ہو جاتی ہیں. اب فار ایگزامپل وہ جس شہزادہ چارلز نے آنا تھا آپ کے پاس, جس نے آپ کو پتلے ہونے کے بعد ایکسیپٹ کرنا تھا, تو پھر شادی کے بعد وہ کیسے ایکسیپٹ کرے گا؟ پہلی چیز تو میں ان کو کہتی ہوں. دوسری چیز یہ آتی ہے کہ دیکھیں اگر آپ کی فرسٹ پریگنینسی ہے, سیکنڈ پریگنینسی ہے, تھرڈ پریگنینسی ہے, خواتین کی باڈی میں بے شمار چینجز آتے ہیں. اس میں خواتین کو بلیم نہیں کرتی, ٹھیک ہے نا, کچھ چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی. ایک چیز تو یہ کہ پریگنینسی میں پہلی سب سے امپورٹنٹ چیز 2 بندوں کا کھانا نہیں کھانا ہے. خدا کا واسطہ ہے, ٹھیک ہے نا, یہ جو 2 بندوں کا کھانا ہے نا پریگنینسی میں, یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے. وہ کوئی اتنا بڑا بچہ نہیں ہے جس کو ایک پوری روٹی چاہیے ہوتی ہے. یہ جو ایک پروسیجر ہے ہماری خواتین کا کہ جو پریگننسی سٹارٹ ہونے سے لے کے اس کے بعد بچوں کو فیڈ کرانے تک وہ جو کھانے کا عمل رہتا ہے نا وہ ختم نہیں ہوتا. اچھا, اس سے پہلے کہ وہ جو ایک بچی یا بچہ ہمارا 1-1.5 سال کا ہوتا ہے, اگلی پریگننسی ہو جاتی ہے, وہ پھر کبھی ویٹ لوز ہوتا ہی نہیں ہے. اس میں سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ آپ نے بیسکلی اپنی ڈائٹ کیسے کنٹرول کرنی ہے, ٹھیک ہے نا, آپ نے اتنا ہی کھانا ہے جتنی آپ کو ضرورت ہے. بہت سارے خواتین کو یا لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں جی ہم تو واک کرتے ہیں 1 گھنٹہ, ہم پتلے ہو جائیں گے. دیکھیں, آفٹر دی ایج آف 25-30 آپ کا میٹابولزم ویسے ہی سلو ہو جاتا ہے, بیکاز یو اسٹارٹ لوزنگ مسل میس. آپ مسل میس نیچرلی لوز کرتے ہیں تو آپ کا میٹابولزم بھی سلو ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جو 20-22 سال کی عمر میں یا 25 سال کی عمر میں ہم جو کھاتے تھے برن ہو جاتا تھا, وہ 30 سال کی عمر میں نہیں ہوتا. اور لوگ پھر آپ کو کہتے ہیں او اب تو اس کی عمر ہو گئی ہے. صرف ورک آؤٹ کی میں بات نہیں کرتی, میں بار بار لوگوں کو کہتی ہوں جتنا کوشش کریں ایکٹیو رہیں. یہ نہیں ہے کہ میرے گھر میں میڈ ہے, میرا ڈرائیور ہے, اور مطلب میں اکثر کئی دفعہ مذاق بھی کر رہی ہوتی ہوں میں اپنے کلائنٹس کو, کیونکہ سب کے گھر میں ماشاءاللہ سے میڈ ہے. میں نے کہا آپ کی میڈ جو ہے نا وہ پتلی ہے, آپ موٹی ہیں. آپ پیسے دے کے پتلا ہونا چاہتی ہیں, وہ پیسے لے کے پتلے ہیں کیونکہ وہ ایکٹیو ہیں, ٹھیک ہے. اب ان کو تو ضرورت نہیں ہے, وہ بھی کئی دفعہ ہنستی ہوں گی کہ یار یہ دیکھو یہ جو میری مالکن ہے, ٹھیک ہے نا, یہ تو پتلی نہیں ہو رہی ہے. آپ اس چیز کو ریئلائز کریں کہ وہ کیوں پتلی ہیں. کھا وہ ہم سے زیادہ رہی ہوتی ہیں, ہم سے زیادہ کھا رہی ہوتی ہیں, لیکن چونکہ وہ اتنا فزیکلی انوالو ہیں کہ ان کی کیلوریز برن ہو جاتی ہیں. تو اس چیز کا دھیان رکھنا ہے آپ نے. تھینک یو سو مچ میم آپ کے ٹائم کے لیے. پلس ابھی جو ہے جانے سے پہلے ہم کچھ بیسک میم جو کہ ہر کوئی یعنی دیکھنے والا گھر پہ ٹریننگ کر سکے, وہ ہمیں کچھ ٹپس بتائیے گا تاکہ وہ بھی ہم شامل کریں اپنے ویڈیو میں, اپنے دیکھنے والوں کو دکھائیں کہ گھر پہ بیٹھ کے وہ کیسے جو اپنے آپ کو سلم سمارٹ رکھ سکتے, کچھ بیسک ٹپس کے ساتھ. تو آئیں دیکھتے ہیں تہمینہ کو ہمیں کیسے جو ہے ٹرین کراتی ہوں, تھوڑا میں بھی خود بھی سیکھ لیتی ہوں کہ کیسے جو ہے تھوڑی بہت ایکسرسائز کر کے فٹ رہا جائے. تھینک یو سو مچ میم. تھینک یو. اچھا, آج جو ایکسرسائزز میں نے آپ کو بتانی ہے وہ ایسی ایکسرسائزز ہیں جو کوئی بھی کر سکتا ہے, کسی بھی ایج پہ کر سکتا ہے. ہاں, تھوڑی سی موڈیفیکیشن بھی میں بتا دوں گی کہ جو بالکل بگنر ہیں یا جنہوں نے کبھی ایکسرسائز نہیں کی ہے, لیکن یہ وہ ایکسرسائزز ہیں کہ جو آپ کر کے بہت جلدی, اگر آپ کا گول جو ہے ویٹ لاس کا ہے یا آپ اپنی فٹنس یعنی اپنا کارڈیو ویسکولر سسٹم آپ امپروو کرنا چاہتے ہیں, اور اگر کیلوریز بہت زیادہ برن کرنا چاہتے ہیں, تو یہ وہ ایکسرسائزز ہیں جو کہ آپ کو جلدی ریزلٹس دیں گے. سب سے پہلی چیز جو آپ نے کرنی ہے وہ کرنی ہے برپیز. بہت مشکل ہے برپیز, لیکن بہت افیکٹو ہے, کہیں پہ کر سکتے ہیں, باڈی ویٹ ہی آپ نے کرنا ہے. تو کرنا کیسے ہے کہ جیسے آپ اسٹریٹ کھڑے ہوئے ہیں, نیچے آپ نے بینڈ کیا, لیگز بیک, جمپ بیک, فارورڈ اینڈ اپ, ٹھیک ہے, اگین. اچھا, اب اس میں یہ ہر کسی کے لیے آسان نہیں ہے, ٹھیک ہے, بہت سارے لوگوں کے لیے یہ مشکل ہوگی. تو اگر آپ بالکل بگنر ہیں یا ایجڈ ہیں, اولڈر اڈلٹ ہیں, تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہلکا سا آپ نے بینڈ کیا لیگز کو, نیچے ہاتھ رکھے, 1 لیگ بیک, 2 3 4 اینڈ اپ, ٹھیک ہے. اب چونکہ ہم کارڈیو ایک ورک آؤٹ کر رہے ہیں لیکن فل باڈی انوالو ہے, تو آپ نے, اگر آپ بالکل بگنر ہیں تو سلو نہیں کرنا, پھر آپ نے ایک مومنٹم کے ساتھ جانا ہے. بینڈ کیا, 1 2 3 4 up, 1 2 3 4 up. اور اگر آپ کو نیچے بینڈ کرنا بھی مشکل ہے تو آپ کوئی بھی چیز یعنی کوئی چیئر کوئی بھی چیز رکھ کے تو تب بھی کر سکتے ہیں. ادروائز یو ہیو ٹو گو ان مومنٹم. جتنا ہارڈ بنانا چاہیں, اور اگر بہت ایڈوانس ہیں تو پھر جو دس از ویری افیکٹو. اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ جیسے سانس بھی چڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے, یہ بہت کیلوریز برن کرتی ہے. اگر آپ 5 منٹ کا ٹائمر لگا کے صرف برپیز نان سٹاپ کریں گے تو یو ول برن ایزیلی
200-250 कैलोरीज इन 5 मिनट, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, जंपिंग जैक्स, इजी, कोई मुश्किल नहीं है। जंपिंग जैक्स की बहुत सारी वेरिएशंस हैं, सिंपली आर्म्स अप, लेग्स अप, एक बेसिक चीज है। अगर आप चाहें थोड़ा सा एडवांस करने के लिए तो आपने ये किया, आप ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट बहुत जरूरी है आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को अप करने के लिए। ये किया। थर्ड वेरिएशन जो कि आती है आपके जंपिंग जैक्स में, आपने ये करना है क्रॉस। अब देखें, आर्म्स भी वर्क कर रही है, यानी अपर बॉडी भी वर्क कर रही है, लोअर बॉडी भी वर्क कर रही है, कार्डियो भी हो रहा है और पूरी बॉडी इन्वॉल्व है। फिर हम करेंगे पुशअप्स। पहले बेसिक पुशअप से स्टार्ट करते हैं। जैसे नीज पे आए, पांव आपने नीचे रखे एंड इनहेल एंड एक्सहेल। लेकिन इसमें जनरली लोग करते क्या है, यूं करते हैं। ये पुशअप नहीं है। पुशअप का मतलब ये है कि बेसिकली तो चेस्ट की एक्सरसाइज है और कोर आपका इन्वॉल्व है, लेकिन आपके नीज से आगे आपका वेट है। हैंड्स आपके शोल्डर के बिल्कुल नीचे हैं। हैंड्स वाइड करें या क्लोज करें वो आपकी मर्जी है। अब वाइड किया है, इनहेल एंड अप, इनहेल। ये आप टाइम लगा के अगर करें नॉन स्टॉप, दिस विल बी वेरी इफेक्टिव। आपके आर्म्स ट्रेन होंगे, शोल्डर ट्रेन होंगे, कोर यानी एब्डोमिनल ट्रेन होगा और उसके साथ साथ आपकी चेस्ट ट्रेन होगी। अगर आप बिगिनर नहीं हैं, डू अ फुल पुशअप। और सबसे बड़ी चीज जो मैं बताऊं, कई दफा लोग मुझे ये कह रहे होते हैं क्लासेस के अंदर कि आप कितनी कैलोरीज बर्न करते हैं। एक चीज हमेशा माइंड में रखनी है कि अगर आपकी एक्सरसाइज की टेक्निक ठीक नहीं है, यानी आप गलत एक्सरसाइज कर रहे हैं, या फॉर एग्जांपल मैं बर्पीज कर रही हूँ और मैं एडवांस बर्पीज कर रही हूँ और आप बिल्कुल बिगिनर बर्पीज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपके रिजल्ट्स भी लेट आएंगे, ठीक है। इस चीज को भी समझना जरूरी है। वो कहेंगे, मतलब आप लोग ये समझते हैं कि उसने तो ऐसे कर लिया, मैंने क्यों नहीं किया। आपका फिटनेस वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिल्कुल बिगिनर लेवल पे जा रहे हैं, टेक्निक भी गलत करें, तो रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे। तो टेक्निक और इंटेंसिटी दोनों का होना बहुत जरूरी है। ओके, उसके बाद जो हमारी एक्सरसाइज है फोर्थ वन, विच इज वेरी इफेक्टिव लोअर बॉडी के लिए और कोर के लिए भी। तो आपने क्या करना है, जैसे मैं यहां आती हूं, आपने किया स्क्वाट लंज, स्क्वाट लंज। ये वो एक्सरसाइजेस हैं जो फंक्शनल हैं, जो एक एक्सरसाइज के अंदर आप 4-5 मसल्स को ट्रेन करते हैं, आपको एक्सट्रीम गुड रिजल्ट्स देती हैं। अब आपकी क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग, आपके हिप्स, आपके एब्स और आपका कार्डियो, ये आपने प्रॉपर करना है। तो ये सारी चीजें अगर आप एक सेट बना के करें, या फिर आप वैसे ही एक एक एक्सरसाइज करके चलें, 1-1 मिनट का सेट बनाएं। फॉर एग्जांपल 1 मिनट बर्पीज, 1 मिनट जंपिंग जैक्स, 1 मिनट पुशअप्स, 1 मिनट स्क्वाट्स। तो ये आपने फॉर एग्जांपल 4 या 5 मिनट में एक्सरसाइज ही की, 15 से 20 मिनट आपने लगाए, यू डन एंड लिटरली यू विल बर्न टू मैनी कैलोरीज। और उसके बाद आप 15-20 दिन के बाद अपनी बॉडी देखिएगा और मुझे जरूर बताइएगा।